ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے. بغداد میں ایک نوجوان تھا, بڑے پیسے والا, بہت مالدار تھا, بہت پیسہ تھا, لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں. کبھی شراب خریدے, کبھی جوے پر جائے, اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے. یہی اس کا روز کا کام تھا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا. بے حیا, جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے, آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے, آج یہ کیا, آج زنا کیا, آج فلاں کیا, ڈکا, سب کچھ. ایک دن بازار گیا, ایک عورت اسے پسند آئی, اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی, آج پیسہ دوں گا. تیار ہو گئی, اس عورت کو لے آیا. پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے, اس کو بدکاری کرنی ہے. عورت کو گھر لے آیا, اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی, گھر کو سجایا ہوا تھا, بند کیا. اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی. پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا بخار ہے تجھے, تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے. کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں, میں بدکار نہیں ہوں, میں ایک بیوہ خاتون ہوں, میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں, مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا, میں کام کر کے بچوں کو کماؤں کھلاؤں. آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا. میں نے سوچا تیرے ساتھ چلی جاؤں, کچھ پیسہ مل جائے, بچوں کو تو کھلاؤں. لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا. مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں. اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے, ایسے لگنے لگے. اس نے کہا اللہ کی پناہ, جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے, اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا دل بدل گیا, رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما, بہت بڑا کمینہ, بہت بڑا گنہگار. اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا, میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں, اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے. اس کو دیا اور رخصت کیا. گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی, بے قراری اتنی بڑی. گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے. یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے, انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے. روتا رہا روتا رہا. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ, میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں, گھبراؤ مت, نا امید نہ ہو, پریشان مت ہو. اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ, وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں.